مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 2. فضیلت رمضان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کو جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن مجید کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ پس اس شخص کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ اگر آپ نیت جو بھی آپ کام کرتے ہیں، ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اس لیے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، روزے کی نیت ہو۔ اگر آپ ویسے ہی بھوکے رہیں گے سحری سے افطاری تک اور آپ کی نیت نہیں ہوگی کسی بھی چیز کی، تو پھر آپ روزہ دار نہیں سمجھے جائیں گے۔ روزے کی نیت. رمضان المبارک کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اور اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہے۔ نیت کی الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے۔ مثلا اس طرح کہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک اور ضروری بات کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے، ہر روزے کے الگ الگ۔ پورے رمضان کے روزوں کے لیے صرف ایک نیت کر لینا کافی نہیں ہے۔ روزے کی نیت کب سے کرنی چاہیے؟ تو رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں یا نذر معین کی، جتنے بھی روزے جب انسان رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ رات سے نیت کر لے۔ اگر رات سے نیت نہیں کی تو نصف نہار شرعی یعنی کہ زوال سے پہلے نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ اس نے زوال سے پہلے کچھ کھا پی نہ لیا ہو، یعنی کہ رات سے اگر نیت نہیں کی تو اگلے دن دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کی نیت کر سکتا ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، جس طرح دیکھیں کہ سحری کا وقت آپ دیکھیں کہ کتنے بجے جو ہے ٹائم داخل ہو رہا ہے، اور افطاری کا وقت دیکھیں، سحری اور افطاری کے بیچ کا جو درمیان، اس کو پھر آدھا کر دیں، یعنی کہ جو درمیان ہوگا نا وہی نصف نہار شرعی کہلاتا ہے، وہی زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ اکثر کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ روزہ کھولنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے نیت شرط نہیں، باقی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی شرط نہیں ہے بلکہ سنت طریقہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر افطار کیا۔ صرف روزہ توڑنے کے ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد دل میں روزہ توڑنے اور ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور صرف ارادہ کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی کہ کوئی چیز کھائی نہ ہو یا پی نہ ہو یا کوئی ایسا غلط کام نہ کیا ہو، اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارادہ کرنے سے نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ عملی اقدام